بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے بالکل سیدھے راستے کی طرف، جس میں نہ زگزیگ ہے، نہ کہیں پر موڑ ہے اور نہ کہیں چوراہا ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے قرآن مجید۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ بشارت دیتا ہے فقط ان مومنین کو۔ دیکھیے یہ نکتے والی چیز ہے، ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے، ان لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے، ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، جو اچھے عمل کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وہ اعمال صالحہ قرآن مجید کی نگاہ میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک بات جو کہ یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت کرتا ہے ایسے رستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے۔ تو پوچھا گیا معصومین علیہ السلام سے، روایات معصومین میں، کہ یہ جو ہدایت کرتا ہے سیدھے رستے کی طرف، وہ سیدھا رستہ کیا ہے اور کون ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور روایات معصومین میں یہ ہے کہ وہ سیدھا رستہ پیغمبر کی ذات ہے کہ قرآن ہدایت کرتا ہے رسول کی طرف۔ قرآن ہدایت کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب ہدایت کرتی ہے لیکن بغیر ہادی کے نہیں۔ اگر کتاب بغیر ہادی کے ہدایت کرتی ہوتی تو ہر نماز میں سورہ حمد کے اندر یہ نہ کہلوایا جاتا کہ ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت کر، ہدایت کرتا رہے، ہدایت دکھاتا رہے۔ یہ ہدایت کی کیا چیز ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ نے انعام نازل کیا۔ جن پر انعام نازل کیا ان کی چار قسمیں ہیں، رسول ہیں، شہداء ہیں، یعنی وہ یہ قتل ہونے والے شہید نہیں، گواہ، گواہ ہیں، اور صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ ان کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ انعمت علیہم میں معصومین علیہ السلام کی طرف سے یہ بھی تفسیر آئی ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو مانگی جاتی ہے رستہ، تو ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمتیں کی ہیں۔ کہا وہ مومن ہیں، وہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے ولایت آل محمد کی نعمت کی ہے، وہ انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا ہے وہ اہل بیت کے رستے پر چل رہا ہو تو انعمت علیہم ہے، اور اگر اہل بیت کا رستہ چھوڑ دے پھر وہ انعمت علیہم نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو پہلی بات تو یہ، اور میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک حدیث بیان کی تھی کہ انما یعرف القرآن من خوطب بہ، بے شک قرآن کو وہی پہچانتے ہیں جن سے قرآن خطاب کرتا ہے۔ اب اگر قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو انا انزلنا الیک الکتاب، اے رسول ہم نے کتاب کو تیری طرف نازل کیا، یا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا۔ تو مستقل خطاب جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو جس سے قرآن خطاب کر رہا ہے قرآن کو پہچانتا بھی وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم
جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو وہ آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کام ہم کیسے کریں، یہ کام ہم کیسے کریں۔ مثلا میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک آیت یہ ہے مثلا کہ بے شک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو کیا کرو، انما، یہ انما کہہ کے مومنین سے خطاب کیا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں آل محمد پر، یا ایھا الذین آمنوا، تم بھی پڑھو۔ اب یہ جب آیت نازل ہوئی پیغمبر نے پڑھ کے سنا دی تو ایک صحابی نے جو محفل رسول میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صلوات کیسے پڑھیں آپ پر، کیسے پڑھی جائے گی؟ اب اس کے لیے یہ تفسیریں جو رکھی ہوئی ہیں، ہمارے پاس یہ تفسیر امام فخر الدین رازی ہے اور اس کے علاوہ تفسیر در منصور ہے، شیعہ کی تمام سنی تفسیریں موجود ہیں۔ اس کے اندر تمام میں یہ لکھا ہے کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایسے درود پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ شیعہ تفسیروں میں ہے، اہل سنت کی تفسیروں میں ہے و علی آل محمد، علی کا اضافہ ہے۔ بہرحال اس وقت کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ پر اگر اتنا درود پڑھیں تو کافی، اللہم صلی علی محمد آل کے اوپر نہ پڑھیں، تو آپ نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، میرے اوپر تم کٹی ہوئی صلوات نہ پڑھو، یہ صلوات گناہ میں لکھی جاتی ہے، ثواب میں نہیں۔ اچھا، دوسری چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، اسکول میں کالج میں ویسے کوئی خط لکھتے ہیں یا کوئی مضمون لکھتے ہیں، تو ہمارے یہاں ایک رواج ڈالا گیا ہے۔ وہ رواج کیا ہے؟ پیغمبر کا نام لکھیں گے، پھر آگے کیا لکھیں گے؟ سلام، سواد لام عین میم۔ یہ صرف اس لیے تاکہ آل سے بچا جا سکے، یہ لکھنا غلط ہے۔ آپ پورا لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ کہ آپ نے درود پورا پڑھا، حکم خدا کی پابندی کی۔ دوسرا یہ کہ یہ جب تک پڑھا ہوا لکھا جائے گا آپ کے نامہ اعمال میں درود کا ثواب لکھا جائے گا، جب تک وہ آپ کا لکھا ہوا پڑھا جائے گا آپ کے نامہ اعمال میں درود پڑا جائے گا۔ اب یہ الگ سے بحث ہے درود کے اوپر مسلمانوں کی کہ جناب وہ آل کیسے شامل ہو گئی، آل کا ذکر نہیں ہے، تو خیر اس کو ہمیں ابھی بحث نہیں کرنا ہے، ہم دوسری طرف نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ جب درود پر بحث کریں گے تو انشاءاللہ اس پر پڑھیں گے۔ ابھی تو میں نے صرف بتایا کہ ایک چھوٹا سا درود بھی اصحاب کا یہ احسان ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل بھی انہوں نے پوچھ کے کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو جب صحابہ اپنی مرضی سے کوئی قرآن مجید کو دیکھ کر عمل نہیں کر سکتے تو مولوی کیسے کر سکتا ہے، بات کی دنیا کیسے کر سکتی ہے؟ صحبت رسول میں بیٹھنے والے بھی پیغمبر سے پوچھ کر عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مثلا نماز کا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیف نصلی، کیسے پڑھیں نماز؟ تو آپ نے ساتھ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پیغمبر کہہ دیتے کہ قرآن کو دیکھ کر نماز پڑھو، پیغمبر جانتے تھے کہ قرآن مجید ان کو حکم تو بتا سکتا ہے، عمل کر کے تو نہیں دکھا سکتا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک اطاعت رسول اور ایک اتباع رسول۔ اتباع رسول، اطاعت رسول کیا ہے؟ حکم پہنچانا، اس حکم کو ماننا، یہ اطاعت ہے۔ آپ نے حکم مانا، پیغمبر نے کہا نماز پڑھو، آپ نے کہا جی بسم اللہ۔ پیغمبر نے کہا روزہ رکھو، آپ نے کہا جی بسم اللہ۔ پیغمبر نے کہا جنگ پہ چلو، آپ نے کہا جی بسم اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، آپ نے فرمایا جی بسم اللہ۔ یہ ہے اطاعت۔ ماں باپ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، نیک سلوک کرو، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا اتباع، اتباع کا مطلب ہے پیروی، جیسے رسول کرے ویسے کرے، آپ نے وہ کرنا ہے۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اے ایمان والو اگر تم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اس میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اے ظاہر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس اطاعت کے بدلے میں تم مرحوم بن جاؤ گے، رحمت والے بن جاؤ گے۔ یعنی جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنانا ہے تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھ کے رحمت والا نہیں بنانا ہے، اطاعت پیغمبر۔ اطاعت کتنی ہے؟ دیکھیے ایک تو ہوتی ہے نا کہ بھائی صبح کو کرنا شام میں نہیں کرنا، جوان ہو تو کرنا اطاعت اور بوڑھا ہو تو نہیں کرنا، گھر میں ہو تو اطاعت نہیں کرنا، مسجد میں ہو تو اطاعت کرنا، میدان جنگ میں ہو تو اطاعت کرنا، جب امن میں ہو تو اطاعت نہیں کرنا، مثلاً بیمار ہو تو اطاعت نہیں کرنا، صحت مند ہو تو اطاعت کرنا وغیرہ، بغیر کسی شرط کے کتنی اطاعت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اس کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں میرا رسول دے بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی بھی اعتراض کے، نو آبجیکشن نو آرگیومنٹ، کہ آپ نے لینا ہے، اور جس چیز سے روک دے اس میں بھی آپ کو نو آبجیکشن نو آرگیومنٹ کے تحت وہ رک جانا ہے۔ اس کے لیے ایک اور آیت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پابند کر رہا ہے پروردگار عالم، فرماتا ہے کوئی شخص مومن بن ہی نہیں سکتا، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم۔ اور کتنی بڑی عظمت ہے یہ پیغمبر کی کہ خالق کائنات، پوری کائنات کا خالق ہے، لیکن یہاں کائنات کے خالق ہونے، کائنات کے رب ہونے کی دعویٰ نہیں کر رہا، یہاں کہہ رہا تیرے رب۔ کتنی عظمت ہے، پوری کائنات ایک طرف اور میرا نبی ایک طرف، کتنی عظمت ہے۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ تجھے اپنے تمام اختلافات میں اپنا حاکم نہ مان لے، جب تک اپنے تمام معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ صرف حاکم مان لینا کافی ہے کہ نہیں، یحکموک فیما شجر بینہم تک بات نہیں ہے، ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اے میرے رسول حاکم ماننے کے بعد جب تو کوئی فیصلہ کرے تو اس فیصلے کو قبول کرنے میں دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، یہ کیوں کر دیا، ایسا کیوں کر دیا۔ اور انسان کے جب دل میں کوئی چیز قبول نہ ہو تو اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو میں اسے سندھی زبان میں کہتا ہوں لطیف بات اس کے حوالے سے، خطابت کے حوالے سے، کہ جنہیں رسول فیصلو کرے تو بدھن کا پوئے منہ بچھڑو نہ کرے۔ دل میں آئے گا تو منہ بچھڑا ہوگا نا، تو منہ خراب نہ کرے، یعنی اپنے دل میں تنگی محسوس۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کے آگے اپنے آپ کو اس طریقے سے سرنڈر کر دے، اس طریقے سے پیش کر دے، حوالے کر دے کہ جیسے حوالے کرنے کا حق ہے۔ تو جو رسول کے دیے ہوئے پر اعتراض کرے، قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے، تو جب وہ مومن نہیں ہے تو امیر المومنین کیسے ہو جائے گا؟ جو رسول کا دیا ہوا نہ لے، انکار کر دے، وہ مومن ہی نہیں ہے قرآن کی نگاہ میں، تو امیر المومنین تو بالکل بھی نہیں بن سکتا نا۔ امیر المومنین تو وہ بنے گا جو مومن ہوگا، مومن ہونا ضروری ہے امیر المومنین بننے کے لیے۔ بہرحال یہ میں نے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ یہ اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی حالت میں ہوں، بیمار ہوں، صحت مند ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، حضر میں ہوں، سفر میں ہوں، یا جنگ میں ہوں، یا امن میں ہوں، کسی بھی کیفیت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا بھیجے ہوئے رسول پر
دنیا کے معاملات کی کیفیت اثر انداز نہیں ہوتی ہے. مثلا میرے اوپر بخار کا اثر ہو سکتا ہے، میرے اوپر بیماری کی وہ آثار ظاہر ہو سکتے ہیں. میرے اوپر مثلا جوانی تھی، حافظہ بہت اچھا تھا، اب بڑھاپا آ گیا ہے تو تھوڑی سی حافظے پہ فرق آ گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظے پر فرق نہیں آ سکتا، ان کے کیفیت دنیاوی اثر انداز نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی پہچان بن کے آئے ہیں. اگر ان کی کیفیت خراب ہو سکتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیفیت خراب ہونے کے امکانات موجود ہیں، لہذا ان کی کیفیت خراب ہے. اب جو اتباع کی بات ہے، پیروی، پیچھے چلنا، وہاں قرآن مجید نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دو ان سے میرے رسول کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اتباع کرو، پیروی کرو. میری طرف دیکھیں، اتباع کرو، پیروی کرو. کس کی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فاتبعونی، میری اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ میری، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نتیجے میں کیا ملے گا تمہیں؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگے گا. یعنی اللہ سے محبت کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا کافی نہیں، رسول کی اتباع ضروری ہے. اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کہتی ہے اللہ کا حبیب، محبوب الہی، محبوب یزدانی، لیکن اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ یہ میرا محبوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ محبوب کہہ دیتا تو شاید وہ عظمت سامنے نہ آتی کہ اللہ نے کہا کہ جو میرے رسول کی پیروی کرے گا وہ میرا محبوب ہے. تو جب وہ اللہ کا محبوب ہے تو رسول کتنا محبوب ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. لہذا اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک اطاعت اور ایک اتباع. اب میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرتا ہوں جو مولا کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے. آج کی حد تک اس کو ہم کافی کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. مولا فرماتے ہیں وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَانْتَصِحْ. دیکھو قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کیا کرو؟ قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَانْتَصِحْ، اور اس سے نصیحت حاصل کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو. وَأَحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ. یہ دو لفظ یاد رکھنا. قرآن مجید کے حلال کو حلال سمجھو اور قرآن مجید کے حرام کو حرام سمجھو. وہ قرآن کا حلال کیا ہوا کسی قیمت پر بھی حرام نہیں ہو سکتا، اور قرآن مجید کا حرام کیا ہوا کسی قیمت پر بھی حلال نہیں ہو سکتا. اور انہی دو باتوں پر کربلا کی جنگ ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ. حلال محمد قیامت تک حلال ہے اور حرام محمد قیامت تک کے لیے حرام ہے. لہذا اس میں کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. تو جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، صرف پڑھ لینا کافی نہیں، قرآن مجید کا سمجھنا بھی ضروری ہے. دو باتیں اور مولا کائنات کو فی القرآن نبأ ما قبلکم. اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں وہ خبریں بھی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں. وخبر ما بعدکم، اور وہ خبریں بھی ہیں کہ جو تمہارے بعد آنے والی ہیں. وحکم ما بینکم، اور وہ تمام حکم موجود ہیں جو تمہارے درمیان میں ہیں. لہذا اس فرمان کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی قرآن میں پہلا کچھ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور قرآن مجید میں آئندہ والا بھی سب کچھ ہے. تو جس کے پاس کل قرآن کا علم ہے وہ سب کچھ پہلے گزر چکا ہے، وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. لہذا مولوی مولا کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. تو اگر نہیں جانتا تو کیا ہوا، وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے وہ سب جانتا ہے. وہ ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں. انشاءاللہ اس پر ہم بحث کریں گے، بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں
قرآن مجید کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کے حوالے سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔